اس کے بعد ہم تمام جانتے ہیں کہ اس ملک کے واسطے بڑے بڑے علماء کرام ہیں، بڑے بڑے محدثین نے، جنہوں نے اپنے مسند کو چھوڑ کر، اپنے کام کو چھوڑ کر اس ملک کے لیے، آزادی کے لیے قربانیاں پیش کی۔ تو انہی علماء کرام میں سے سب سے بڑے مشہور شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، اس نظم کو پیش کرنے کے لیے ابو ذر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا پربت ہو کا، پربت ہو سب سے اونچا ہم سایہ آسماں کا، وہ سنتری ہمارا، وہ پاسباں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا، سارے سے اچھا۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ طالبات نے مختصر انداز میں سے سارے جہاں سے اچھا کو پیش کیا، اور جس کے اندر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ملک کے عنوان سے بہت ہی بہترین اور قیمتی اشعار ارشاد فرمائے تھے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کا یہ دن 15 اگست، اس کی اور مختصر سی بات ہمارے سامنے پیش ہو جائے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ آج کے دن اصل ہوا کیا تھا، اور مسلمانوں کی اس کے اندر قربانیاں کیا تھی۔ مسلمانوں نے مل کر اس ملک کی آزادی کی خاطر کتنی ساری قربانیاں پیش کی، اپنے جانوں کو قربان کیا، اپنے گھر و بار کو چھوڑا۔ مثال ایسی ہے جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنی زندگی میں دین کی خاطر تکلیفیں اٹھائی، تو علماء کرام میں سے تقریباً علماء کرام نے ایسی ہی کچھ تکلیفیں اس ملک کی آزادی کی خاطر بھی دی۔ محترم بھائیوں، ہم سب خوب جانتے ہیں کہ ہمارا ملک 1940 پر 7 میں آزاد ہوا، اور اسی سال 15 اگست کو سارے ملک کے اندر خوشیاں منائی گئی کہ آج کے دن سے ہمارا ملک آزاد ہے۔ لیکن اس دن سے پہلے کی تاریخ یہ ساری انسانیت کو معلوم نہیں ہے کہ 1940 پر 15 اگست سے پہلے اس ملک کی خاطر کتنے لوگوں نے قربانیاں پیش کی۔ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی ان قربانیوں میں شامل ہیں۔ سب سے پہلے شروع بات ہوتی ہے کہ انگریز جب ہندوستان میں داخل ہوتا ہے تو ہندوستان میں داخل ہونے کے بعد انگریز نے صرف اپنی کمپنی اور اپنا کاروبار شروع کیا، اور کاروبار کو بڑھاتے ہوئے یہاں تک کہ اس کی طاقت و قوت اتنی زیادہ پورے ملک کے اندر پھیل گئی کہ اس نے اب حکومت کے کاموں میں دخل اندازی شروع کر دی۔ اس کی طاقت و قوت کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں نے سب سے پہلے اس چیز کو بھانپ لیا تھا، تو اسی طاقت کے بلبوتے پر انگریز آگے بڑھتے ہوئے دھیرے دھیرے تخت و تاج جو مسلمانوں کے ہاتھوں تھا دھیرے دھیرے اسے کمزور کرتا گیا۔ الگ الگ مواقع پر الگ الگ جگہوں پر جنگیں ہوتی رہی، جس کے نتیجے میں جو حکومتیں چل رہی تھی وہ گرتی چلی گئی، اور یہاں تک کہ مسلمانوں کی جو سلطنت تھی وہ مشکل میں آ گئی تھی۔ تو اس کے بعد انگریز الگ الگ خطے میں داخل ہو کر وہاں سے اس نے لڑائیاں اور جنگیں لڑنا شروع کی۔ تو سب سے پہلے جسے ہم بڑے فخر سے یاد کرتے ہیں
حضرت مولانا ٹیپو شہید سلطان رحمۃ اللہ علیہ حضرت والا کی شہادت کے بعد ہی اس ملک کے اندر دوسرا رنگ نظر آیا تھا۔ انگریز نے جب سب سے پہلے سری رنگا پٹنم میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو کئی تدبیروں کے بعد آپ کو شہید کیا، لیکن اس سے پہلے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کئی مرتبہ جنگیں ہوئی، کئی مرتبہ لڑائیاں لڑی گئی، لیکن کسی بھی موقع پر انگریز کو کامیابی نہیں ملی۔ لیکن اس موقع پر بھی ہمارے اندر کا ہی ایک غدار، ایک دھوکے باز میر صادق نے حضرت کا نشاندہی کرا دیا کہ فلانے ہی حضرت ہیں اور فلانے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انگریز نے پتا کر کے حضرت کو شہید کیا، اور آپ کی شہادت کے بعد آپ کے بدن اطہر پر کھڑے ہو کر اس نے اعلان کیا کہ آج سے ہمارے قبضے میں، سارا ملک ہمارے قبضے میں ہے، اس کے بعد یہاں پر کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ بات ہے 1790 پر ساتھ کی، جب حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے، اور یہی اعلان دلی کے ایوانوں تک پہنچا۔ تو دلی میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پر غور کیا۔ محدث تھے، قرآن حدیث کی تعلیم دینے والے تھے، لیکن ملک کے تعلق سے جب یہ بات سامنے آئی تو حضرت نے اس پر غور کیا، اور 1803 کے اندر آپ نے بہت ہی ساری فکروں کے ساتھ مسلمانوں تک اپیلیں کی، بڑے بڑے مالداروں کے پاس پہنچ کر اس کے تعلق سے بات چیت کی، لیکن جیسے ہی انگریز کو حضرت کے تعلق سے بات معلوم ہوتی ہے تو 1817 میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، شہید ہوتے ہیں۔ تو آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ صادر کیا کہ جب سے انگریز نے ہمارے ملک کے اندر دلی کے ایوانوں میں اس نے اعلان کیا ہے کہ آج سے حکومت تو بادشاہ کی ہوگی، مخلوق اللہ کی ہوگی، لیکن فیصلے ہمارے ہوں گے۔ اس بات پر ایسٹ انڈیا کمپنی انگریزوں نے جب اعلان کیا تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ جاری کیا کہ آج سے ہمارا ملک غلام ہو چکا ہے، ہم پر فرض ہے کہ ہم اس ملک کو آزاد کریں۔ یہی بات تھی جب 1803 سے یہ بات شروع ہوئی، اور یہ چلتے چلتے میرے محترم بھائیوں اتنی ساری شہادتیں ہوئی، اتنے سارے علماء کرام شہید ہوئے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے ہیں انگریزوں کے ہاتھوں، اور کئی سالوں تک آپ نے لڑائیاں لڑی، جنگیں لڑی، اس کے تعلق سے محنتیں کی، بڑے بڑے لوگوں کے پاس، مسلمان تنظیموں کے پاس، غیر مسلموں کے پاس پہنچ کر اس ملک کی آزادی کی خاطر باتیں کی۔ جب آپ بھی شہید ہوئے تو آپ نے اپنے بھتیجے اور ایک بزرگ حضرت شاہ احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ایک دوسرے اپنے بھتیجے کے ساتھ اس ایوان کو چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ جب آپ بھی دنیا سے چلے گئے تو میرے محترم بھائیوں، آپ کے بعد حضرت شاہ احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ایک بزرگ، ان دونوں نے مل کر اتنی زیادہ محنت کی، جیسے آج دعوت و تبلیغ کے لوگ گھر گھر جا کر دین کی دعوت دیتے ہیں، اسی طریقے سے وہ لوگ گاؤں گاؤں اور شہر شہر جا کر لوگوں کو بتاتے تھے کہ ہمارا ملک غلام ہو چکا ہے، اس کی آزادی کی خاطر ہمیں محنت کرنی ہے، اس لڑائی کو لڑنا ہے، ہمارے ملک کو آزاد کرانا ہے۔ یہی بات 1803 سے شروع ہو کر 1880 پر 3 تک چلتی رہی۔ 1880 پر 3 میں جا کر کانگریس کا وہاں پر غیر مسلموں کو معلوم ہوا کہ ہمارا ملک غلام ہو چکا ہے۔ کئی 100 سال کے گزرنے کے بعد، تقریباً 90 سال 80 سال کے گزرنے کے بعد غیر مسلموں کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ آج تک ہمارا ملک غلام تھا، ہمیں بھی اس بات کو لڑنا چاہیے۔ تو 1880 پر 3 میں کانگریس اور وغیرہ تیسری تنظیموں نے مل کر مسلمانوں کا ساتھ دیا، اور اس کے بعد جب لڑائیاں چلتی گئی، جنگیں ہوتی گئی، تو 1940 پر 7 میں اس ملک کو مکمل طور پر آزادی ملی۔ تو میرے محترم بھائیوں، کہنے سننے کے لیے واقعات بہت سارے ہیں کہ کن کن علماء کرام نے کس کس انداز سے قربانی پیش کی ہے، لیکن خلاصے کے طور پر یہ بات ہے کہ سب سے پہلے مسلمانوں نے اس ملک کی غلامی کو محسوس کیا کہ ہمارا ملک غلام ہو چکا ہے، اور اس غلامی کو بھانپتے ہوئے مسلمانوں نے سب سے پہلے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ صادر کیا کہ ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ اب جہاد کرے، اس ملک کو آزاد کرے۔
اس طریقے سے مسلمانوں نے سب سے پہلے اس کے اندر اپنے احساسات کو جگایا اور اس چیز کو بھانپا کہ ہمارا ملک غلام ہے، اس کو آزاد کرانا چاہیے۔ اور بے شمار قربانیاں علماء دیوبند کی بھی ہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کو اسی بنیاد پر وجود میں لایا تھا کہ آج کے بعد ہمارے بچے کہیں اور انگریزوں کے پاس نہ جائیں، بلکہ جو بھی ہمارے بچے ہیں ان کے پڑھنے کے لیے، ان کے سیکھنے کے لیے اور آگے بڑھ کر اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے ایک ادارہ ہونا چاہیے۔ تو اسی نتیجے میں دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا گیا، اور وہی مدرسہ آج کی دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ پورے عالم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی اخلاص کی برکت سے دارالعلوم دیوبند کو وہ قبولیت نوازی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، کہنے کے اعتبار سے اس سے بھی بڑی تعداد، اس سے بھی بڑی عمارتیں رکھنے والے دنیا بھر کے اندر مدرسے موجود ہیں، لیکن جو قبولیت، جو عزت اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم دیوبند مدرسے کو عطا فرمائی، وہ کسی اور ادارے کو دنیا بھر کے اندر موجود نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کی وہ قربانیاں اور علماء کرام کی دلوں کا وہ اخلاص، وہ للہیت، وہ خشوع تھا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس مدرسے کو، اس ادارے کو اتنا آگے بڑھایا کہ آج بھی اس کے سامنے کوئی ادارہ مانے نہیں رکھتا کہ اتنا زیادہ اس کی اہمیت ہے، اس کی قبولیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی قبولیت سے نوازا ہے۔ بہرحال آج کا دن ہم تمام کے لیے، سب کے لیے بڑی خوشیوں کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1940 پر 15 اگست کو اسی کے دن ہمارے ملک کو آزادی عطا فرمائی، اور سارے ملک کے اندر خوشیوں کا ماحول چلتا رہا، اور اس کے بعد سے ہر سال 15 اگست کے موقع پر اسی بات کو یاد دلایا جاتا ہے کہ ہمارا ملک کس حیثیت پر تھا، کس انداز سے ہمارے بڑوں نے، علماء کرام نے، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہر ایک نے مل کر اس ملک کے خاطر لڑائی لڑی اور اس ملک کو آزاد کرایا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو بھرپور ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر دین اور دنیا کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين، اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين، اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ یا اللہ بے شک آپ غفار ہیں، اللہ بے شک آپ ستار ہیں، اللہ بے شک آپ غفور الرحیم ہیں۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ جان کر انجان کر کے تمام خطاؤں کو درگزر فرما۔ اللہ پورے عالم کے اندر، پورے ملک کے اندر اللہ امن و امان کو قائم فرما، سکون اور عافیت کے ساتھ سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ آج کے دن بالخصوص جہاں سارے ملک کے اندر خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اللہ سب کو خوب سے خوب مبارکبادیاں عطا فرما۔ اللہ سب کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ مل جل کر اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔